گے کہ جن کا نام سنتے ہی غیر مقلدوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، ناصبیوں، مودودیوں، مولائیوں، قادیانیوں، تبلیغیوں اور خارجیوں کے تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ سماعت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے قابل فخر شاگرد حضرت علامہ مولانا ظفر الدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہر سال کی طرح ان سال بھی دارالعلوم کنز الایمان ہبلی میں عرس اعلیٰ حضرت نہایتی شان و شوکت کے ساتھ علماء کرام، سادات اعظام، مشائخ اعظام کی نگرانی میں اور بالخصوص حضرت حافظ و قاری عبد الماجد صاحب قبلہ کی صدارت میں نہایتی عظیم الشان طریقے پر بنایا گیا، جس میں الحمدللہ شہر ہبلی کے کافی ائمہ کرام نے، علماء کرام نے شرکت کی سعادت حاصل کی، اور شہر ہبلی کے کئی معزز و مقتدر ہستیوں نے شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ ہمارا یہ جلسہ کامیاب رہا الحمدللہ۔ ساروں نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا ہے، اور بہت سارے ہمارے ارکان نے بھی شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے حافظ و قاری ارشاد رضوی صاحب قبلہ ہیں، اور حافظ و قاری سید فضل الدین صاحب قبلہ ہیں، اور دیگر رفقائے کار نے الحمدللہ آج کے اس جلسے میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور یہ ادارہ الحمدللہ صرف اور صرف علماء کرام ائمہ اعظام کے زیر نگرانی میں چلتا ہے، اور 120 طلبہ یہاں پر ما قیام و تام کے دینی اور عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور سال گزشتہ بڑے عظیم الشان پیمانے پر اس کا جشن دستار حفظ بھی ہوا ہے، جس میں بریلی شریف سے مرکز سے حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی اسدق رضا صاحب قبلہ کی آمد ہوئی تھی۔ آپ تمام ناظرین سامعین سے گزارش ہے کہ مزید اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس ادارے کے عروج کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اس کا تعاون کرتے رہیں، اور ہمیں مفید مشوروں سے نوازنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ اس ادارے میں 120 بچے ما قیام و تعام کی دینی اور عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ کھانے کا معقول اہتمام ہے، صبح کا ناشتہ دیا جاتا ہے، دوپہر اور رات میں کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ عصری تعلیم یہاں پر الحمدللہ 10ویں تک ہے، اور 9th میں بٹھا کر، 8th میں بٹھا کر، اور 10th میں بٹھا کر کے بچوں کو پاس کروایا جاتا ہے۔ مزید اگر آگے بچہ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اگر آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے آخرت کی فکر ہمیشہ دامن کے رہتی، اور آپ سنت رسول کے بڑے پابند تھے، اور آپ کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی کہ کوئی سنت ترک نہ ہونے پائے، اور آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو خشیت ربانی اور تقویٰ تھا، اور آپ خشیت ربانی کے بڑے بھے کرتے، اور جہاں کہیں ہوتے خدا سے ڈرتے، اور ہر فرض و واجب کی محافظت کرتے۔ آئیے ان کی زندگی کے چند ایمان و افروز واقعات جو خشیت ربانی اور خوف خدا سے لبریز ہے میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں۔ آئیے سب سے پہلے ان کے بچپن کا تقویٰ سماعت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے قابل فخر شاگرد حضرت علامہ مولانا ظفر الدین رضوی بہار علیہ رحمہ اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کا بچپنا تھا، اور آپ نے روزہ رکھا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا، شدت کی گرمی تھی، اور چہرے پر سے ہوائیں اڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد ماجد آپ کو کمرے میں لے گئے۔ ان کے ہاتھ میں پھرنے کا ایک پیالہ تھا، اور ابو جان نے اب سے کہا کہ بیٹا اس پھرنے کو پی لو۔ پھر والد صاحب بیٹا اس پھرنے کو پی لو، تو آپ نے فرمایا کہ ابو جان میں تو ابھی روزے سے ہوں۔ پھر والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا احمد رضا میں جانتا ہوں کہ بچپن کا روزہ اسی طرح ہوتا ہے، میں نے کمرہ بند کر دیا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، تم پی لو۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا کہ برجستہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے میرے والد محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ نے روزہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا
دیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، مگر اے میرے والد محترم میں نے جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو مجھے ضرور دے کر رہا ہوگا۔ یہ سن کر والد ماجد آپ دیدہ ہو گئے اور چشمان مبارک سے اشکوں کا تار بند ہو گیا اور آپ کو دعاؤں سے نواز کر دروازہ کھول کر باہر لے آئے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بچپن کے زمانے کا یہ تقویٰ ہے رضا کا، بچپن کے زمانے کا یہ تقویٰ ہے رضا کا، پھر آگے کا اندازہ بھلا کون کرے گا۔ حضرات اعلیٰ حضرت کے تقویٰ اور پرہیزگاری اور فرائض و واجبات کے پابندی کا حال یہ تھا کہ سخت گرمی اور شدت میں بھی آپ رمضان المبارک کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان 1339 میں تھا۔ اس وقت ایک تو بریلی شریف میں سخت گرمی تھے اور عمر کا آخری حصہ تھا، ذوق اور مرض دونوں شریعت کو اختیار کر چکے تھے۔ ایسی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک یہ اجازت دیتی کہ اگر شیخ فانی ہو یعنی ایسا بوڑھا جو نہ چل سکتا ہو نہ پھر سکتا ہو نہ روزہ رکھ سکتا ہو نہ نماز پڑھ سکتا ہو، ایسے شخص پر روزے کے بدل فدیہ ادا کرے۔ مگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اپنے لیے فتویٰ نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا، جو در حقیقت فتویٰ نہیں بلکہ تقویٰ تھا، اور آپ نے اپنوں سے فرمایا کہ سخت گرمی کے سبب بریلی شریف میں روزہ رکھنا میرے لیے ناممکن ہے، مگر پہاڑوں پر بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، وہاں سے بہتی نالی بہت قریب ہے، میں وہاں جانے پر قادر ہوں، مجھے وہاں پہنچایا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمن کو وہاں پہنچایا گیا، اور آپ نے پورا مہینہ پہاڑوں پر گزار کر رمضان المبارک کے فرض روزے رکھ کر آپ نے رب کی رضا حاصل کی۔ اے روزہ چھوڑنے والو، اے جماعت چھوڑنے والو، اے نماز چھوڑنے والو، مجھے بتاؤ کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بلکہ یقیناً ہے اور بلا شبہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں اگر عزت چاہتے ہو، اگر وقار چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر دونوں جہاں کی بھلائی چاہتے ہو، اگر اقبال چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، اگر جنت جانا چاہتے ہو، اگر دونوں جہاں کی بھلائی چاہتے ہو تو خشیت ربانی کے پیکر بن جاؤ اور خدا سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان مکرم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ جناب احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر عصر میں اور ہر قرن میں ایک ایسے مجاہد کو، ایک ایسے مرد قلندر کو، ایک ایسے مجدد کو ہمارے درمیان مبعوث فرماتا ہے جو لوگوں کو راہ خدا پر گامزن کرے، بنجر دلوں میں گل و بلالہ کے بیج بوئے۔ ان کی صحبت میں رہنے والا کبھی بھی شکستہ حالی کے دل نہیں دیکھتا، کبھی شقاوت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حضرات، وہ مجدد ایسا با کمال کا ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا کوئی صدر الشریعہ بنتا ہے، کوئی حجت الاسلام بنتا ہے، کوئی مفتی اعظم ہند بنتا ہے، کوئی سلطان الباعثین بنتا ہے، کوئی صدر الافاضل بنتا ہے، کوئی شیخ الاسلام بنتا ہے۔ حضرات، وہ مجدد ایسا با کمال ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا کوئی قطب مدینہ بنتا ہے، کوئی مبلغ اعظم بنتا ہے، کوئی ملک العلماء بنتا ہے، کوئی مفسر قرآن بنتا ہے، کوئی محسن ملت بنتا ہے تو کوئی برہان ملت بنتا ہے۔ حضرات، میں جس عظیم اور مبارک ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسی ذات مبارک ہے کہ بندہ ناچیز کی زبان و قلم بولنے اور لکھنے سے قاصر ہے۔ حضرات، وہ عظیم ذات مبارک کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، ولی نعمت، پروان شمع رسالت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، کنز کرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماہی بدعت، آیت من آیات رب العالمین، معجزات من معجزات رحمت للعالمین، الحاج، الحافظ، القاری، العالم، الفاضل، المفتی، المحدث، الشاہ امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ گئے کہ جن کے چرچے دنیا کے کونے کونے، گوشے گوشے اور چپے چپے میں گئے۔ حضرات، یہ وہی اعلیٰ حضرت
گئی، یہ بڑی امام اہل سنت گئی، یہ بڑی مجدد دین و ملت گئی، یہ بڑی مرد قلندر اور مرد مجاہد گئی کہ جن کا نام سنتے گی غیر مقلدوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، ناصبیوں، مودودیوں، مولائیوں، قادیانیوں، تبلیغیوں اور خارجیوں کے تلے زمین کھسک جاتی گئی، جسم تھرا جاتا گئی، بدن میں کپ کپی سی پیدا ہو جاتی گئی، بدعت اور ضلالت کے راستے بند ہو جاتے گئے۔ حضرات، ان تمام گمراہوں نے، ان تمام بد مذہبوں نے، ان تمام ناریوں نے خدا کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئی، حضور کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئی۔ کسی نے تقویت الایمان کو لکھ کر گستاخیاں کی گئی، کسی نے براہین قاطعہ کو لکھ کر گستاخیاں کی گئی، کسی نے تحذیر الناس کو لکھ کر گستاخیاں کی گئی، تو کسی نے قرآن پاک کا ترجمہ غلط سلط لکھ کر گستاخیاں کی گئی۔ مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان تمام فرقہ باطلہ کے رد میں 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر انہیں دندان شکن جواب دیا گیا۔ کبھی حسام الحرمین کو لکھ دیا گیا، کبھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کو لکھ دیا گیا، کبھی تجلی الیقین کو لکھ دیا گیا، کبھی حیات الاموات فی بیان سماع الاموات کو لکھ دیا گیا، کبھی سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل البراء کو لکھ دیا گیا، کبھی العلم والعلا کو لکھ دیا گیا، کبھی مطلع القمرین کو لکھ دیا گیا، کبھی کنز الایمان کی ترجمہ القرآن کو لکھ دیا گیا۔ حضرات، المختصر، جب ان گستاخوں نے غیبدہ نبی کے غیبدانی کا انکار کیا تو میرا امام یعنی معاذ اللہ یہ کہا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں گئے، نبی کو علم غیب نہیں گئے، یعنی اگر ایسا کہا تو میرا امام بریلی کی دھرتی سے جو پکار کر اڑتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ وہ بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب ان گستاخوں نے حیات النبی کا انکار کیا یعنی معاذ اللہ یہ کہا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ارے وہ ہوگا تمہارا کوئی اور نبی جو مر کر مٹی میں مل گیا، مگر ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور کل قیامت تک اپنی قبر میں زندہ رہے گا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے بلّہ، تو زندہ ہے بلّہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ذرا جب ان گستاخوں نے میلاد مصطفیٰ کا انکار کیا تو میرا امام کہتا ہے حشر تک ڈالے یکم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل پارس نجد گے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم گئے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ جب ان گستاخوں نے نبی پاک کو اپنے جیسا بشر کہا، نبی پاک کو اپنی طرح عام انسان کہا تو میرا امام نبی کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ سربرگہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سگے بری، حیران میری شان میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ذرا ان اشعار کو میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ملک سخن کے شاکی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے گو سکے بٹھا دیے گئے، اگلوں نے تو لکھا گئے بہت علم دین پر، اس صدی میں جو کچھ گئے وہ تنہا رضا کا گئے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام علیہ نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر ہمارے اور آپ کے بلکہ پوری کائنات کے آقا مولا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہ اللہ، تاجدار اہل سنت حضور سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دو علماء حضرت سید شاہ ناطق علی صاحب اور حضرت سید شاہ ارشاد علی صاحب حاضر خدمت ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہا حضور یقیناً آپ نے نعت تو بہت لکھی ہے، لیکن ہم دونوں کی دلی خواہش یہ ہے کہ ہم دونوں کی دلی تمنا یہ ہے کہ ہم دونوں کی دلی آرزو یہ ہے کہ آپ ایک نعت پر ایسی بھی تحریر فرما دیں اس میں اردو، ہندی، عربی اور فارسی یہ چاروں زبانیں شامل ہو۔ اتنا سننا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تقید کرنا تو یہ رنگ ہے نہ یہ طریقہ، لیکن آپ حضرات چونکہ اعلیٰ رسول ہیں اس لیے آپ کے عرض نہیں بلکہ آپ کا حکم ہے۔ یہ فرمان اسی وقت اسی مجلس میں فی المدی ایک ایسی نعت پاک قلم بند فرمائی جو 4 زبانوں پر مشتمل ہے، یعنی اس میں اردو بھی ہے، ہندی بھی ہے، عربی بھی ہے اور فارسی بھی ہے۔ جانتے ہو وہ نعت پاک کون سی ہے؟ تو سنو اور غور سے سنو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں لمیات ندیروں کفی نترم اتلے تنشت پیدا جانا جگ راج گتاج تورے سرسو ہے تجھ کو شگے جس راج آنا البحر علا والموج طوا من بیک ستوفا او شربا مجدار میں گو بگڑی ہے لبا بڑی نیا پار لگا جانا نفی
حنفیات شوم سخاف آدم اے یسوع پاک اے ابر کرم برسن نگارے ام جمری مجد تو پوند کی در بھی ہدایت بس خام خام نفائے رضا نہ طرز میری نہ رنگ میرا ارشاد احد ناطق نہ چارس راگ پڑھا دے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے متعلق استاد زمن کے استاد چراغ دہلوی فرماتے ہیں بلکہ سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہمارے